ضلع پنچ کی تحصیل مہنڈر کے نکا منجھاڑی علاقے میں آج سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد میاں صاحب فاضل بغداد نے پروگرام میں حصہ لیا۔ ان کے ہمراہ سابق وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد احمد ملک کے علاوہ بڑی تعداد میں معززین علاقہ نے شرکت کی۔ اس دوران مولانا محمد میاں صاحب نے مسجد شریف رضا اور مدرسہ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں سکھائیے اور اس طرح کے ادارہ جات کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ آخر میں صلاۃ والسلام کے بعد ملک کے امن سکون، بھائی چارے، محبت اور اخوت کے لیے دعاؤں کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ مہنڈر سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جو ہے حاجی ایوم خان صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور آس پاس کے تمام لوگ، تمام گاؤں، چاہے نکا ہو، نکا ناڑ ہو، بھٹا دوڑیاں ہو، منجھاڑی ہو، سنگیوٹ ہو، اس ایریے کے تمام لوگوں نے آج یہاں شرکت کی۔ اور یہ معمول رہا ہمیشہ، جب بھی سید عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آیا کرتے تھے تو سال میں ایک بار سیرت النبی کانفرنس کا پروگرام یہاں ہوا کرتا تھا۔ اس پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے ایوم خان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ان کے صاحبزادے سید محمد میاں صاحب جو ہے وہ دورے پہ آئے ہوئے تھے، اور ایک بہت اچھا کانفرنس کا ماحول بنا، اور جس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور آپسی بھائی چارے اور ملک کو جوڑنے کے حساب سے اور نوجوانوں کو ڈرگ سے دور رہنے کے لیے ایک میسج بھی دیا گیا۔ ایک اچھا پروگرام ہوا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں سارے ایریے کے لوگوں کو، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو نوجوان طبقہ تھا، جو بزرگ تھے، انہوں نے شانہ بشانہ اس میں شامل ہوئے اور اپنا ایک میسج سب کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اور کسی بھی عبادت کی روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور سرکار کا عشق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم جب چلیں گے تو اس ملک کے اندر محبت بھی پھیلے گی، اس ملک کے اندر بھائی چارہ بھی پھیلے گا، اور اس ملک کے اندر میں ڈرگز سے دور رہنے کی پرمپرا بھی ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو اس سٹیج سے یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے بھی سپاہی بن کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بارڈر ایریا کے ایریا ہے ہونے کے ناطے ہم پر طرح طرح کے وار ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے وقت میں ہم سب کو سید محمد میاں صاحب کے ساتھ میں چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج میں 9 جون 2024 میں یہاں پر حاجی ایوم صاحب اور یہ نکا منجھاڑی کے معزز غیور مسلمانوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا، جو بہت کامیاب رہا۔ میں نے بھی شرکت کی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور کی اس محبت، عشق رسالت دلوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ لوگ تعلیم کو عام کریں۔ آج ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہالت کا دورہ ہے، ہر جگہ جہالت بڑھی ہوئی ہے، اور جب جہالت سے لوگ اٹھ کر علم کی روشنی میں آئیں گے تو دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو، جو ہو سکے انگلش، ہندی اور تمام تعلیم کو عام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہب کی بھی تعلیم ضرور ہونا چاہیے، دین کی سمجھ ہونا چاہیے ہمارے بچیوں کو، تبھی لوگ تاریکی سے اوپر اٹھیں گے اور علم کی روشنی ان کو حاصل ہوگی۔ میں نے اس بات پہ مہنڈر کے اور پونچھ کے اور حضرت صاحب میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پہ بھی میں نے یہ پیغام لوگوں کو دیا کہ لوگ اپنے مدرسے میں بھی ایسا سلیبس رکھیں کہ جس میں ہمارے نونہالوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ملے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی، اور دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم، اس کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج یہاں پر بھی میں نے اور ہمارے بھائی ڈاکٹر شہزاد ملک صاحب، جنہوں نے مینڈر سے بھی یہ ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، اور یہاں کے یہ خاص اور معززین میں سے اور یہاں کے لیڈروں میں بھی ان کا
شمار ہوتا ہے اور پونچھ کی یہ مایہ ناز شخصیت ہے. انہوں نے سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ میں اس سال عرس کی تمام تقریبات میں اہم رول انہوں نے ادا کیا، ان کی ٹیم نے. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور پہلی بار وہاں کا شاندار عرس ان کے زیر نگرانی، یہ وائس چانسلر آگرہ کے اندر رہ چکے ہیں، سائی یونیورسٹی کے اندر، سائی ناتھ یونیورسٹی میں، اور میرے والد ماجد کے مرید باوفا رہے. اور یہ میرے ساتھ بھی ان کی ہمدردی اور یہ ساتھ میں چلنا، میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ریمائنڈر کے لیے ان کو بالخصوص منتخب فرما. تو ان کی زیر قیادت سائیں میرا صاحب بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت اعلیٰ پیمانے پہ منعقد ہوا، اور میں وہاں کے ٹرسٹی بالخصوص حضرت رشید بٹ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب اور ان کی ساری ٹیم انتظامیہ کو. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے حاجی ایوب صاحب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے کرم سے فیض یاب فرمائے.